جی السلام علیکم، میں ہوں حسن طلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی یورز بائی حسن طلال۔ میں آپ سے بڑے دنوں بعد مخاطب ہوں، اور اس دوران الیکشن بھی ہو گیا، اور ہم نے دیکھا الیکشن کے اندر جو تماشا کیا گیا ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو سب نے دیکھا۔ ایک فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی ہے شہباز شریف کی، جسے وہ ہیڈ تو کر رہے ہیں، لیکن مذاق بھی اڑ رہا ہے ہر جگہ کہ اصل وزیر اعظم تو محسن نقوی ہے، اس کے پاس پی سی بی بھی ہے، انٹیریئر منسٹری بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ بلیسنگ بھی ہے طاقتور حلقوں سے، جو شاید شہباز شریف سے بھی زیادہ اس وقت محسن نقوی کے پاس ہے۔ خیر مسلم لیگ نون کو آج کل مسلم لیگ نقوی یا پی ایم ایل نقوی بھی کہا جا رہا ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی لائٹ نوٹ پہ بات۔ جو آج کے میرے ٹاپک ہیں، کیونکہ اس دوران میں کافی مصروف رہا اور یہی پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو اس طرف دیکھتا رہا، تو میں سمجھنے کی بھی کوشش کرتا رہا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے یہ سارا جو ہے۔ عمران خان کو جیل میں، پھر بلہ چھین لیا گیا، پھر اس کے بعد تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ نون لیگ ایک سیاسی حقیقت تھی 2018 کے بعد، لیکن مجھے لگتا ہے، میرا اپنا ذاتی اوپینین بھی ہے اور الیکشن کا رزلٹ بھی دیکھتے ہوئے، کہ پنجاب ہیز ٹرنڈ۔ پنجاب جو ہے وہ ٹرن کر گیا ہے، اور جو سیاست میں کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی ایک ہمارے پاکستان میں، کیونکہ ہم ڈفرینٹ وہ ہیں لنگوسٹک بیس پہ، آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ ریسز ہیں، ہمارے پٹھان ہیں، ہمارے پنجابی ہیں، ہمارے سرائکی ہیں، ہمارے سندھی ہیں، ہمارے بلوچی ہیں، ہمارے اردو سپیکنگ ہیں، پھر پٹھواری بیلٹ کے الگ لوگ ہیں، جو یہ سائزیبل نمبر بن کے ہماری ٹوٹل 10-12 قومیں ہیں، لیکن جس میں میجر چنک، سب سے بڑا چنک پنجابیوں کا ہے۔ تو نون لیگ ہمیشہ سے بینک کرتی آئی ہے پنجابی ووٹ پہ، جاگ پنجابی جاگ ان کا نعرہ تھا، اور انہوں نے ہمیشہ سے پنجاب اور پنجاب ڈومینیٹنگ سیاست کی ہے۔ تو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے 21 اکتوبر کو، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ واپس آ گئے ہیں تو وہ اب پولیٹیکل سینیریو چینج کر دیں گے، کیونکہ عمران خان جیل میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات ہیں، اور جو نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ فائنل نیل ان دا کافن ہے، وہ تھا تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لینا۔ جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے 3 ممبر بینچ، جسٹس علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی نے، وہ 13 فروری کی رات گئے 11:30 بجے، مجھے آج بھی یاد ہے 11:30 بجے 13 فروری کو، ٹھنڈ، فل ٹھنڈ میں جو ہے انہوں نے وہ فیصلہ سنایا، اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایسا فیصلہ سنایا جس کی کوئی پاکستانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارا آرٹیکل 17 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، آرٹیکل 17 بنیادی انسانی حقوق فراہم کرتا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق میں ہمارے آئین کے تحت یہ ہر پاکستانی شہری کو، لڑکا لڑکی کو اختیار ہے، 18 سال سے اوپر کو، کہ وہ ہر 5 سال بعد اپنے منتخب نمائندوں، اپنے ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کرائے گا، اور اصل حاکمیت عوام کی ہوگی، جو کہ اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کی جائے گی۔ تو وہ فیصلہ ہو گیا، بلے کا نشان چھن گیا۔ اب پی ٹی آئی کہاں، کہیں پہ گاجر ہے، کہیں پہ مولی ہے، کہیں پہ بینگن ہے، کہیں پہ ڈیسک ہے، کہیں پہ چیئر ہے، کہیں پہ بیڈ ہے، کہیں پہ بیڈ کاٹ ہے، کہیں پہ پتہ نہیں، مطلب آپ جو نشان آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا، انسانی ذہن کے، شروع میں موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی، یہ وہ سارے نشان بانٹ دیے گئے۔ تو ان کا خیال تھا ای سی پی کا، کیونکہ بیسیکلی بلہ چھیننے والا فیصلہ تو ای سی پی کا تھا، ای سی پی کا خیال تھا کہ کیونکہ اب ہم نے ان سے نشان لے لیا ہے، تو اب یہ 30-35 زیادہ ہو گیا، 40 کھینچ تنگ کے 45، اس سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت پائیں گے۔ تو الیکشن والے دن در حقیقت فارم 45 پہ در حقیقت پی ٹی آئی 2/3 اکثریت جیتی ہے۔ اب اسے چھپایا کس طرح جا رہا ہے کہ بڑی سیٹ کے اوپر کچھ اور نمبر شو کر رہا ہے پنجاب میں، بالخصوص پنجاب میں، کیونکہ بھائی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نون لیگ کو تو صرف پنجاب چاہیے، اور پنجاب میں اگر ان کی گورنمنٹ بن جائے تو وہ سینٹر میں کھینچ تانگ کے بنا لیتے تھے پرانے وقتوں میں نا، فضل الرحمان صاحب کو ملا لیا، اور چھوٹی جماعتوں کو، بلوچستان کی جماعتوں کو ملا لیا، تو ان کی ایک میجورٹی بن جاتی تھی ونس دے سویپ پنجاب، جیسے انہوں نے 2013 کے الیکشن میں کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پنجاب ہے اسٹینڈ ہو، تو 17 سیٹوں کے جو وزیر اعظم ہیں فارم 47 کے، شہباز شریف، ان کے انڈر اب ہم کرنٹلی رہ رہے ہیں۔ اب بچے کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے،
یہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، یہ اس حکومت کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے جو آئین کی بیسک شک ہے۔ اب 2018 سے کمپیریزن کرتے ہیں، میں آپ کو ایک سمپل سا واقعہ بتا دوں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کا نواز شریف ڈسکوالیفائڈ تھا، جیل میں تھا ان کا لیڈر، ادھر پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان ڈسکوالیفائڈ تھا، جیل میں تھا برابر۔ اس کے علاوہ ہر چیز پی ٹی آئی کے اوپر ایکسپونینشلی زیادہ کی گئی ہے، جس کو جبر کہتے ہیں آپ، ظلم کہتے ہیں آپ۔ پی ٹی آئی کے ورکرز جیل میں، جلسہ کوئی نہیں۔ یہ جب اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرانے گئے تھے، یہ لیٹ دسمبر کی بات ہے، تو باقاعدہ ویڈیوز سرفیس کی تھیں ٹویٹر کے اوپر کہ انہوں نے چھینا جھپٹی کی ہے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز کے فارم جمع کرانے گئے تھے، ایون ان کے پرپوزرز اور سیکنڈرز کے ساتھ بھی۔ تو ایک پورا ماحول بنا دیا کہ پی ٹی آئی تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اب الیکشن والے دن جو ہوا، اس کے بعد جو پوری قوم نے تماشا دیکھا ہے، اب وہ بھول کوئی نہیں رہا۔ پرابلم یہ ہے کہ جس بندے نے ووٹ ڈالا ہے 18 سال سے اوپر کا لڑکا لڑکی نوجوان، چاہے اس کی عمر 20 سال ہو، چاہے 25 سال ہو، چاہے 30 سال ہو، چاہے 35 سال ہو، یہ والی جو جنریشن ہے نا، یہ شفٹ کر گئی ہے بومر جنریشن سے۔ بومر جنریشن کون سی تھی؟ بومر جنریشن وہ تھی جو پیدا ہوئی اراؤنڈ ایوب خان کے دور میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ ہاں، ایوب خان یا جب لیاقت علی خان، مطلب جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، اس دور کی جو جنریشن تھی، اب وہ آپ کو ہر جگہ لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ لگی ہوئی سے مراد ہر جو ہمارا آئینی عہدہ ہے بڑا ملک کا، وہ اس جنریشن کے پاس ہے، کیونکہ نیچرلی ہی جب آپ ترقی کرتے جاتے ہیں تو وہی ایج بنتی ہے کہ اب جا کے آپ کے پاس اس ادارے کی، اس محکمے کی بھاگ دوڑ ہوگی۔ تو اب یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک جنریشنل شفٹ ہو گیا۔ پہلے ہوتا تھا یہ کہ کہا جاتا تھا کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے اس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو آنے دیا، پھر بے نظیر کو نکالا، نواز شریف کو لے، نواز شریف کو نکالا، بے نظیر کو لے، بے نظیر کو نکالا، نواز شریف کو لے۔ تو یہ ایک تاثر بن گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہی کسی کو لاتی ہے یا نکالتی ہے۔ کیونکہ عمران خان اس سے پہلے اقتدار میں نہیں تھا، اس لیے 2018 میں یہ تاثر بہت گہرا ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آیا، اسٹیبلشمنٹ کے ووٹوں سے آیا۔ تو یہ والی بات 2024 کے الیکشن میں کدھر ہے؟ کیونکہ کلیئرلی پیپل ہیو ووٹڈ اگینسٹ دس سسٹم آف کنٹرول، پیپل ہیو ووٹڈ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ایز ایزیئر، مطلب اس سے زیادہ آسان الفاظ میں اور کوئی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ لوگوں نے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے برعکس ووٹ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو کرنٹ جنریشن ہے، جو نوجوان ہے، خاتون ہے، مرد ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ دے، جو بند کمروں میں 4 بندے 8 بندے فیصلہ کر لیں، وہ پورے ملک کے اوپر نافذ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے بھی رائٹس ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہمارے تھرو جانی چاہیے گورنمنٹ، تاکہ کل کو ہم نے بغیر بنائی ہوگی گورنمنٹ، کل کو مہنگائی ہوگی، کل کو وہ حکومت غلط اقدام کرے گی، کل کو وہ عوام دشمن فیصلے کرے گی، مہنگائی کی اور بھی بہت سی چیزیں کرے گی، ظلم کرے گی عوام کے ساتھ، تو عوام اگلے 5 سال بعد انہیں ریجیکٹ کر دے گی۔ یہ جو رائٹ ہے نا کہ کون حکومت کرے گا ہم پہ، یہ اس جنریشن نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ شہباز شریف کو کہیں وہ وزیر اعظم ہے، مریم نواز کو کہیں وہ وزیر اعلیٰ ہے، آپ ایک نظام کریٹ کرتے ہیں جس میں آصف علی زرداری آؤٹ آف آل پیپل، ماشاء اللہ اللہ زندگی دے، صحت ماشاء اللہ ابھی تک تو وہ صحیح ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے کہ وہ اپنے اس رول کو ٹھیک سے نبھا سکے۔ میں نے ان کی حلف برداری دیکھی تھی، تو بولنے وغیرہ کی ایبلٹی اب وہ تقریباً آلموسٹ کھو چکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے صحت دے۔ خیر، آصف علی زرداری آؤٹ آف آل پیپل ہیز بیکم پریزیڈنٹ، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی ملا کے جو گورنمنٹ کرنٹلی ہے پاکستان پہ، خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے جو باقی 70%، 75%، 80% پاکستان کے اوپر قابض ہے، وہ لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ اب اگر ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے تو ہاؤ ول یو ٹیکس پیپل؟ آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ جی ہمارے ٹیکس کے دھارے میں آئیں، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں آپ گورنمنٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ کو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی لوگ جو ہے وہ ووٹ ہمیں ٹیکس دیں، لوگ انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں، لوگ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جو چیز ریئلٹی ہے، جو چیز سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جنریشنل شفٹ آ گیا۔ ہر ملک میں ہوتا ہے، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا سے یہ جو جنریشنل شفٹ ہے پاکستان میں، یہ ایکسلریٹ ہوا ہے۔ اب
جو میں ایک اور بات کروں، جس طرح ٹویٹر ایکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ 17 فروری سے بند ہے پاکستان میں. اب بند کر کے حقیقت سے تو نہیں آپ منہ چرا سکتے نا. حقیقت یہ 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو. اب میں وہاں واپس آتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کے بلہ چھیننے والے فیصلے پہ. تو تب بھی انہیں یہ لگا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی جو میجورٹی آ رہی ہے نیچرلی لوگوں کا، کیونکہ رجحان ہے عمران خان کے ساتھ. اور دیکھیں اس کی لاجک ہے، لوگ ایسے ہی مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا کلٹ فالوئنگ ہے یا ویسے ہی عمران خان کو فالو کرتے ہیں. عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی 13% پہ، یہ لوگ 38% تک لے گئے تھے. پچھلے مئی 2023 کے فگر ہیں 38%. آپ ری چیک بھی کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ اکنامکس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں پاکستان کی انفلیشن کیا رہی ہے اس مہینے، وہ آپ کو مل جائے گی. تو آپ نے مہنگائی اتنی کی، ڈالر جو 180 پہ تھا آپ کے دور میں 300 پہ بھی چلا گیا. تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کی فالوئنگ اس وجہ سے ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں یا وکٹم کارڈ ہے یا بڑا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لوگوں کے اصل میں حالات برے ہوئے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرا بجلی کا بل اس سال میں نے کیلکولیٹ کیا 65% زیادہ آ رہا ہے پچھلے سال کی نسبت. 65% سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر پچھلے سال 100 یونٹ پہ میرا بل آتا تھا 10,000 روپے، میں کوئی اگزامپل دے رہا ہوں کہ 100 یونٹ پہ بل آتا تھا 10,000 روپے، تو اب 100 یونٹ پہ 16,500 آ رہا ہے. اب کوئی بھی پاکستان میں جو رہنے والا شہری ہے میری طرح، وہ یہ جانتا ہے کہ اس پورے سال میں اگر آپ سرکاری فگرز اٹھا لیں، آپ پرائیویٹ جابز میں انکریمنٹس دیکھ لیں، 10%، 15% زیادہ ہو گیا 20%، اس سے زیادہ کوئی ریز نہیں دیتا. اور جہاں آپ کا 20% ریز ہو رہا ہوتا ہے وہاں آپ کے انکم ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو افیکٹولی وہ 20% کا بھی فائدہ نہیں دیتا. اور 65% صرف بجلی کا بل مہنگا ہوا ہے. تو یہ جو آفیشیل فگرز ہوتے ہیں نا، یہ جو 38% ہے مہنگائی کی، اصل میں اس سے بھی زیادہ تھی. یہ کم کر کے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کی پیسے بھی نہیں ہیں، یہ پیسے بھی نہیں ہیں، وہ پیسے بھی نہیں ہیں. تو چیدہ یہ ہے. اب میں بات کو اپنا کنکلوڈ کروں گا اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ مجھ جیسے لوگ ہیں جو پاکستانی سیاست کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عام عوام ہے ان تک حقیقت پہنچے، ان تک یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے آپ کو مصنوعی فگرز بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے ملک میں، وہ چل رہا ہے ملک میں، وہ نہ ہو. صحیح اصلی جو نیوز ہوتی ہے اور ہر چیز کو ہم ڈائسیکٹ بھی کریں گے. آج کا میرا ٹاپک تھا کہ وہ کور اپ کرنا جو ابھی تک پاکستان میں پوسٹ الیکشن سینیریو ہے. تو اس کی بیس پہ ہے میں اگلا ویلاگ کروں گا. اس میں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور وہ کس طرح سے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور ایک پولیٹیکل ہسٹری کو شیپ کر سکتی ہے. کیونکہ یہ نیو جنریشن جو ہے میں نے دیکھا ہے یہ قانون میں بھی بلیو کرتی ہے، یہ آئین میں بھی بلیو کرتی ہے. بس یہ چاہتی ہے کہ جو ہم سے بلیو کروا رہا ہے، جو ہم سے قانون کے اوپر عمل درآمد کرا رہا ہے، جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ آئین کے اندر ہو، جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ جی اشارہ لال ہو جائے تو رک جاؤ، نہ توڑو ورنہ جرمانہ ہوگا، ورنہ فائن ہوگا، ورنہ چلان ہوگا، وہ خود بھی آئین کو بالاتر مانے، بالاتر سمجھے، آئین سے انحراف نہ کرے. یہ اس قوم کا ایٹ لیسٹ نوجوانوں کا یہ مقدمہ ہے اور اسی مقدمے کو لے کے میں آگے کے ویلاگز میں آپ کے ساتھ مخاطب رہوں گا. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.